ایسے ایسے لیڈر ہمارے کیا کیا کر رہے ہیں آج کل پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے, کیا کیا کس کس قسم کی واحد باتیں کر دیتے ہیں اور کرتوت کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک گلوبل کنسنسس کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ کو آسان سی بات بتاؤں, جب بھی جناح اور گاندھی کے کمپیریزن میں کتابیں لکھی گئی ہیں نا, تو انٹلیکچوئل ہمیشہ جناح کو آسمان پہ رکھتے ہیں کہ جناح گلوبل کنسنسس کے خلاف لڑائی کر رہا تھا اور گاندھی گلوبل کنسنسس کا ایک چھوٹا سا پون تھا. اور جس بندے نے بھی بڑے کام کیے ہیں دنیا میں, اس نے وہ الٹی گنگا بہا کے کیے ہیں. چاہے محمد علی جناح ہو یا پھر گریٹ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, اپنے ہرڈ کے اگینسٹ جانا پڑا ان کو. خود سوچیں, بلقیس صدیق کی لائف ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کون سی بچی ہے جو اپنی اماں سے آ کے کہے اس وقت میں بڑے ہو کے بلقیس صدیق بنوں گی. 2 تھپڑ نہیں لگیں گے اس کو کہ چل ڈاکٹر میڈیکل اسکول کی کتابیں تیاری پکڑ, بلقیس صدیق بنے گی تو. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, جب ایک پورا کا پورا کراؤڈ کسی ایک خاص ڈائریکشن میں موو کرتا ہے نا, تو آپ نیچرلی اس کی طرف اسی کراؤڈ کے ساتھ موو کرتے ہیں. یہ آپ کی سروائیول انسٹنکٹ ہے. یہ قصور نہیں ہوتا لوگوں کا کہ لوگ فالو کرتے ہیں کہ جو عوام فالو کرے. یہ گھر فالو کرتا ہے کہ جو گھر کے زیادہ تر لوگ, ایک بچہ اس کو فالو کرتا ہے جو گھر میں ماحول چل رہا ہے. وہ گھر ہے, وہ اس ماحول کو فالو کرتا ہے جو محلے کا ماحول ہے, اور محلہ اس ماحول کو فالو کرتا ہے جو اس شہر کا, اس علاقے کا ماحول ہے, اور علاقہ پورے ملک کو, اور ملک پوری دنیا کے ماحول کو اڈاپٹ کرتا ہے. اسی لیے امریکہ میں, یورپ میں کچھ بھی ہوتا ہے ہم یہاں پہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی بیماری نہیں ہے, مگر یہ بیماری تب بن جاتی ہے جب ایک شعور کی سطح پہ آنے کے بعد انسان اپنے ماحول کی کسی بھی چیز کو رائٹ اینڈ رانگ کی ایکسیپٹنس پہ لے آئے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بچہ پیدا کیا ہو انسان دنیا میں, انسانی بچہ, اس کو موریلٹی کا, صحیح اور غلط کی تمیز کا منقا اس کو بائی برتھ گفٹ میں ملا ہوتا ہے. ان پڑھ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے. وہ کسی پہ اس لیے زیادتی نہیں کرے گا, کسی کو اس لیے گولی نہیں مارے گا کہ اگر اس کے بچے کو گولی مارے تو تکلیف ہوگی. اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جینوئن موریلٹی کا بلیک اینڈ وائٹ انسٹرومنٹ ہر بچے کو ملا ہوا ہے. مگر مسئلہ کیا ہے, جب آپ لوگوں کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے, آپ کا سروائیول بھی ٹھیک ہو جائے گا. مگر بہت ہی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پورا ہرڈ ہے, جو گروپ ہے جس کو آپ فالو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کا برین آپ کی موریلٹی کی ڈیفینیشنز بھی گروپ سے لینا شروع کر دیتا ہے. صحیح اور غلط کی تمیز بھول جاتے ہیں آپ, جو کہ اندر ہے آپ کے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سب کر رہے ہیں یہ صحیح ہے. اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, اور اس لیے ڈپریس ہو رہے ہوتے ہیں آپ. اس کو سائیکالوجی میں کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں کہ جب 2 اپوزنگ بلیفز ایک ہی دماغ میں آ جائیں, اندر سے آواز آ رہی ہے غلط ہے اور باہر سے آواز آ رہی ہے صحیح ہے. سو یہ ہرڈ فلسفی کا سب سے بڑی کرس ہے. یہ آپ کو پھر شعور کی عمر میں آ کے آپ کو الٹی گنگا بہانی پڑے گی. یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. اور جس بندے نے بھی بڑے کام کیے ہیں دنیا میں, اس نے وہ الٹی گنگا بہا کے کیے ہیں. محمد علی جناح ہو یا پھر گریٹ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, اپنے ہرڈ کے اگینسٹ جانا پڑا ان کو. بہت ہی ریئر ہے, صرف انبیاء کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ہرڈ, جو بھی جب مدینہ کی اسٹیٹ بنا لی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ ہرڈ پورا کا پورا وہی والی آواز نکال رہا تھا جو کہ اندر انسان کی جینون آواز ہے, جس پہ حدیث ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا. اب اس کے ماں باپ پہ ہے, وہ چاہے وہ اس کو یہودی بنائے یا نصرانی. اس کا یہ کیا مطلب ہے کہ وہ ماحول ہے جو اس کو یا وہ اس طرف لے جائے یا اس طرف. اللہ تعالیٰ نے موریلٹی اس کی پرفیکٹلی انٹیکٹ کر کے پیک کر کے بھیجا تھا دنیا. اب وہ دور ہے نہیں, اور نہ ہی کبھی وہ دور آئے گا آئندہ. ہر زمانہ بدتر ہوگا نا پچھلے زمانے سے, یہ تو حدیث ہے. سو وہ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ زیادہ تر لوگ ہمیشہ غلط کی طرف بڑھیں گے اور آپ سٹپٹاتے رہیں گے. پھر اس کے لیے کیا کرتا ہے انسان, بیسیکلی تو سست جانور ہے نا. انسان کرتا کیا ہے, پھر انسان اپنی آوازوں کو تھوڑی دیر کے لیے لوری دیتا ہے, سلا رہتا ہے, دوبارہ اٹھے تو پھر گلا ہی دبا رہتا ہے اپنے اس بچے کا جو اندر ہے, اور پھر وہ اسی میں رہتا ہے جو کہ لوگ کر رہے ہیں. اب کاش کہ وہ دبا سکتا اس کا گلا, اصل میں مار سکتا نہیں نا اندر کسی چیز کو, تو وہ ساری عمر پھر ڈپریشن میں رہتا ہے. اب وہ دیکھیں پاکستان کیا پوری دنیا میں, جب آپ لوگوں کو فالو کریں گے اپیرنٹ سکسیس نظر آ رہی ہوگی آپ کو, مگر سوتے میں دقت ہوگی. اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے آنسو آئیں گے, کیا میں کیا کر رہا ہوں ان کے ساتھ, اور اپنے اندر سیٹسفیکشن لا نہیں سکیں گے کبھی آپ, بیکاز ہرڈ ہمیشہ ہرڈ ہی رہے گا. کبھی انڈیویجول لیول کے اوپر آ کے آپ کو پکڑ کے وہ نہیں کرے گا. سروائیول کے لیے ہاتھی تو آ جائیں گے چھوٹے بچے کو بچانے کے لیے, انسان نہیں آتے. یہی تو مسئلہ ہے. شعوری طور پر انسان جو ہے نا, وہ جب تک اپنے آپ کو ریئلائز کرے کہ یار یہ سارا کا سارا غلط معاملہ چل رہا ہے, اس کے خلاف میں نے کھڑا ہونا ہے, تو پورا کا پورا ہرڈ اس کے خلاف ہو جاتا ہے. میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے پردہ کرنا ہے, میں نے ڈاکٹر نہیں بننا, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے فلاں ہارورڈ میں نہیں جانا, ٹھیک ہے, ہارورڈ یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوگا, میں نہیں جانا. عوام پیچھے پڑ جائے گی. میں آسان اس لیے کر کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ
یہ 1400 سال پہلے کے معاملات نہیں، یہ آج کل کے معاملات ہیں. اس وقت کا ہرڈ جو تھا نا مورلی کریکٹ تھا، آج کل کا ہرڈ مورلی ٹوٹلی انکریکٹ ہے. تو ہوتا کیا ہے، انیٹ مورالٹی کو ٹرمپ کر دیتی ہے پرسیوڈ مورالٹی، جو باقی کے لوگوں کی مورالٹی ہے، صحیح غلط کی تمیز، وہ کر دیتی ہے ٹرمپ. اور آپ دیکھیں پھر ایسے لیڈر ہمارے کیا کیا کر رہے ہیں آج کل پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے، کیا کس قسم کی واہیات باتیں کر دیتے ہیں اور کرتوت کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ ایک گلوبل کنسنسس کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ کو آسان سی بات بتاؤں، جب بھی جناح اور گاندھی کے کمپیریزن میں کتابیں لکھی گئی ہیں نا، تو انٹلیکچوئل ہمیشہ جناح کو آسمان پہ رکھتے ہیں کہ جناح گلوبل کنسنسس کے خلاف لڑائی کر رہا تھا اور گاندھی گلوبل کنسنسس کا ایک چھوٹا سا پون تھا. وہ گلوبل ہاؤس آف لارڈز ان دا بکنگم پیلس کو خوش کر رہا تھا وہ، اور جناح اسی ہرڈ کے خلاف لڑائی کر سکے. اور امریکہ میں اس کے خلاف باتیں ہونی تھیں. 1947 کی بات بتا رہا ہوں، ہاؤس آف لارڈ میں اس کو لونیٹک کہا جاتا تھا کہ یہ بندہ دماغی طور پہ آؤٹ ہے، یہ سائیکوٹک قسم کا آدمی ہے، کیونکہ ان کے فلسفے کے اوپر صحیح غلط کو مانتا نہیں تھا محمد علی جناح. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا تھا. اس کو کہہ رہے تھے یہ تو نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے، یہ اٹ از سم تھنگ رانگ ود ہز برین. ایوری بڈی گوز تھرو دیٹ. کیونکہ جب ہرڈ کے خلاف آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ہرڈ ہی ہے جو سروائیول پورا نہیں کرنے دیتا. پھر انبیاء کو قتل کرتے ہیں، انبیاء پہ ہجرت کرتے ہیں. اور پھر یہی جناح کے ساتھ ہوا، ہر بڑے لیڈر کے ساتھ ہوا. مینڈیلا کو جیل میں ڈال دیتے ہیں ہم، مدر ٹریسا پہ پتہ نہیں کس قسم کے واقعات الزام لگاتے ہیں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. بلقیس صدیقی کو کہاں، آپ خود سوچیں، بلقیس صدیقی کی لائف ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کون سی بچی ہے جو اپنی اماں سے آ کے کہے اس وقت میں بڑے ہو کے بلقیس صدیقی بنوں گی. 2 تھپڑ نہیں لگیں گے اس کو کہ چل ڈاکٹر میڈیکل اسکول کی کتابیں تیاری پکڑ، بلقیس صدیقی بنے گی تو. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. ہرڈ از نیور گوئنگ ٹو ٹیل یو وٹ دا رائٹ تھنگ از، دے آر گوئنگ ٹو ٹیل یو وٹ از گوئنگ آن. اور آپ جب ان کے سکسیس کرائٹیریا کے اوپر پورے اتر آئیں گے، ٹھیک، تب تک آپ سروائیو کریں گے. مگر یہ ہرڈ اس وقت آپ کو بچانے نہیں آئے گا کہ فار ایگزامپل آپ کو ڈاکٹر بنانے کے لیے انہوں نے پورے کا پورا کارنامہ کیا اور آپ ڈاکٹر نہیں بن سکے، تو کیا آپ کا اسکول والے آئیں گے فکر نہیں کر ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. دس ہرڈ از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل یو کم ٹو ہیلپ یو وین یو گونا بی ڈاؤن. دے اونلی آر گوئنگ ٹو کم ٹو یو وین یو ہیو سکسیس ان دیئر بکس. اور پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہو رہا ہوگا. سو میک شیور یہ ہرڈ فلاسفی کو، یہ گروپ فلاسفی کو اپنے مورالٹی کے اوپر ٹکرائیں، اس کو اپنے اندر کی جو مورالٹی ہے اس کا کلیش کروائیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا صحیح ہے کہ نہیں. اور یہ بلقیس صدیقی کی بڑی اچھی ایگزامپل ہے. میں یہ ریئل کیس اسٹڈی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. ون آف مائی پیشنٹس شی کمز ٹو می اینڈ شی سیڈ my folks are not going to let me practice what I want to be I'm passionate about. اصلی کام تو بلقیس صدیقی نے کیا، میں نے بھی وہ کرنا ہے. میں گھر والے نہیں کرنے دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ تم جب یہ ڈاکٹر چیپٹر بن لے گی اس کے بعد بلقیس صدیقی بننا. تو پھر ظاہر ہے ہم ایک طرف ہیرو دکھاتے ہیں بلقیس صدیقی کو، مگر اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ سب کچھ کر لینا، یہ نہیں کرنا. تو بچے نے تو کنفیوز ہونا ہے پھر سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے.